دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جس کے رہنے والے انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ان کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ انٹرنیٹ جیسی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، تو شاید آپ ہمارا یقین نہ کریں۔ انٹرنیٹ تو دور، ان کو یہ بھی علم نہیں کہ انسان روشنی کے لیے بجلی کے بلب کا استعمال کرتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے لیے اے سی اور پنکھے موجود ہیں، سڑکیں، جہاز، ریل گاڑیاں، یہاں تک کہ ان لوگوں کو نئے ڈیزائن کے گھروں کا بھی کچھ اندازہ نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ سب چیزیں کبھی دیکھی ہی نہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے جزیرے کی جو دنیا کا ایسا حصہ ہے جہاں آج بھی لوگ پتھر کے دور میں جی رہے ہیں۔ پچھلے 60,000 برس سے یہ لوگ اس جزیرے سے باہر نہیں نکلے، نہ ہی یہاں کسی کو آنے دیتے ہیں۔ کوئی اگر آنے کی کوشش کرے تو اس پر تیروں سے حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ دنیا سے الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی ہزاروں سال پرانی زندگی جی رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ یہ دنیا سے کٹ کر کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ مختلف ادوار میں جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا کچھ ہوا؟ 2018 میں جب ایک سیاح غیر قانونی طور پر اس جزیرے پر پہنچا تو اس نے کیا کچھ دیکھا؟ کیا وہ یہاں سے بچ کر نکل پایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے۔ دوستو، اس الگ تھلگ جزیرے کا نام نارتھ سینٹینل آئی لینڈ ہے۔ یہ بھارت کے انڈیمان نکوبار آئی لینڈز کے 572 جزیروں میں سے ایک جزیرہ ہے۔ جزائر انڈیمان نکوبار خلیج بنگال میں بحر ہند کا حصہ ہیں۔ ان جزائر میں سے صرف 38 پر آبادی ہے۔ یہ جزیرے فاصلے کے حساب سے انڈیا کے شہروں کی نسبت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک جیسے کہ میانمار اور انڈونیشیا وغیرہ کے زیادہ قریب ہیں۔ ان جزیروں کا الگ انتظامی نظام ہے۔ ان کا دارالحکومت پورٹ بلیئر ہے۔ انڈمان اور نکوبار کا علاقہ کل 3 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان کی کل آبادی 4 لاکھ نفوس کے قریب ہے۔ یہاں زیادہ تر تامل، ملیالم اور انڈمانی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ جزیرے شاندار ساحلوں، سمندری حیات، ساحل کی خوبصورتی اور جنگلات کے حوالے سے مشہور ہیں۔ دوستو، ویسے تو نارتھ سینٹینل آئی لینڈ بھارت کا حصہ ہیں، لیکن دلچسپ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس جزیرے کے باسیوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ بھارت میں رہتے ہیں یا ان کے دیش کا نام کیا ہے۔ نارتھ سینٹینل جزیرہ رقبے کے اعتبار سے 60 اسکوائر کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ساحل کے کناروں پر تو ریت ہے، جبکہ باقی سارا علاقہ درختوں سے گھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ جزیرہ دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں، اور ہم صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ آج تک کوئی اس جزیرے کو مکمل طور پر ایکسپلور کر ہی نہیں پایا۔ اندازہ ہے کہ اس جزیرے پر 150 سے 500 کے درمیان افراد آباد ہیں۔ ان کو سینٹینیلیز کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ خود کو کیا کہتے ہیں، اپنے قبیلے کا کیا نام لیتے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ قبیلہ آج سے ہزاروں سال پہلے افریقہ سے ہجرت کر کے اس جزیرے پر آباد ہوا ہوگا، یہ ماہرین کا اندازہ ہے۔ اور چونکہ یہ جزیرہ انڈیمان نکوبار کے باقی جزائر سے نسبتاً کٹا ہوا تھا، اس لیے یہاں کے لوگ باقی قبائل سے دور ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اپنی الگ ہی دنیا بسا لی۔ امریکن ایکولوجیکل سوسائٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق آج سے تقریباً 60,000 سال قبل کچھ افریقی ہجرت کر کے اس جزیرے پر آباد ہوئے۔ پرانے وقتوں میں انڈیمان نکوبار کے دوسرے جزیروں کے لوگ اس جزیرے اور یہاں آباد اس قبیلے کے لوگوں سے باخبر تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہاں اس جزیرے پر کچھ لوگ آباد ہیں۔ شروع میں ان کا کلچر بھی آپس میں ملتا جلتا تھا، البتہ بعد میں سب سے دور رہنے کی وجہ سے نارتھ سینٹینل کے لوگوں کا کلچر اور زبان تو ویسا ہی رہا، جبکہ باقی جزیروں کے لوگ چونکہ آپس میں بھی ملتے جلتے تھے اور بیرونی دنیا سے بھی کچھ نہ کچھ رابطہ ان کا رہتا تھا، اس لیے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدل لیا، یعنی وہ ماڈرن دنیا سے قریب ہوتے چلے گئے۔ دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 1771 میں پہلی بار اس جزیرے کو نوٹس کیا گیا،
جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک بحری جہاز اس جزیرے کے قریب سے گزرا اور اس جہاز میں سوار افراد نے اس جزیرے پر کچھ روشنیاں دیکھیں، البتہ انہوں نے ان لوگوں سے رابطے کی کوشش بالکل بھی نہیں کی۔ نارتھ سینٹینیلیز سے پہلا باقاعدہ آمنا سامنا 1867 میں حادثاتی طور پر جدید انسان کا ہوا، جب ایک تجارتی بحری جہاز کو ایک حادثہ پیش آیا اور اس جہاز میں سوار 106 مسافروں نے اس جزیرے پر پناہ لی۔ البتہ ان اجنبیوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگ بالکل بھی خوش نہیں ہوئے، بلکہ وہ ان پر تیر برسانے لگے۔ تب برٹش رائل نیوی نے بہت مشکل سے ان مسافروں کی جان بچائی۔ دوستو، ایسا بھی نہیں کہ کبھی اس قبیلے کے لوگوں سے جدید انسان نے ملنے کی یا اس جزیرے پر جانے کی کوشش نہ کی ہو۔ مختلف ادوار میں کئی بار ان سے ملنے اور ان کو اس جزیرے سے باہر ماڈرن دنیا سے متعارف کرانے کی کوششیں کی گئی ہیں، لیکن دوستو جیسے ہی کوئی شخص اس جزیرے کے قریب پہنچتا ہے، یہ لوگ اس پر تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1867 میں اس جزیرے پر بحری جہاز کے رکنے والے واقعے کے بعد 1880 میں ایک برطانوی نیوی آفیسر وائڈل پورٹمین نے پہلی بار اس جزیرے پر جانے اور یہاں کے لوگوں سے ملنے کا ارادہ کیا۔ وہ ان پر ایک ریسرچ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس جزیرے پر اترا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے اس جزیرے پر مختلف راستے بنائے ہوئے ہیں اور رہنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہٹس ہیں۔ اس کو اس جزیرے پر ایک بوڑھا شخص، ایک بوڑھی عورت جس کے ساتھ 4 بچے بھی تھے، ملے۔ دوستو، پورٹمین نے یہاں ایک سنگین غلطی کی۔ وہ ان 6 افراد کو اغوا کر کے اس جزیرے سے باہر لے گیا۔ یہ لوگ اور ان کے آباء و اجداد 60,000 برس سے اس جزیرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ان کا جسم آج کل کے معمولی سے معمولی جراثیموں سے بھی مقابلہ کرنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی ان کو جزیرے سے باہر لے جایا گیا، یہ بوڑھا جوڑا بیمار ہو کر جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 4 بچے بھی بیمار پڑ گئے۔ تب پورٹمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ان بچوں کو واپس اسی جزیرے پر چھوڑ آیا۔ لیکن دوستو، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ بات یقینی ہے کہ جب یہ بچے واپس اس جزیرے پر گئے ہوں گے تو یہ اپنے ساتھ جراثیم بھی لے کر گئے ہوں گے، جنہوں نے اس جزیرے کے دیگر لوگوں کو بھی بیمار کیا ہوگا۔ اس سے کتنی اموات واقع ہوئی ہوں گی یہ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس واقعے کے بعد جتنی بار بھی ان لوگوں سے بیرونی دنیا نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے سخت ری ایکشن دیکھنے میں آیا۔ پورٹمین نے 1883 میں ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لے کر گیا جو وہ اس جزیرے پر رکھ آیا۔ 1967 میں ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ یعنی ماہر انسانیات اپنی ٹیم کے ہمراہ اس جزیرے پر پہنچے، البتہ انہیں وہاں کوئی بھی دکھائی نہ دیا اور یہ کچھ ناریل اور دیگر تحائف یہاں چھوڑ کر واپس آ گئے۔ 1974 میں نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے ایک ڈاکومنٹری فلم بنانے کی غرض سے یہاں کا وزٹ کیا۔ انہوں نے بہت سارے کوکونٹس اور کچھ مٹی کے برتن وغیرہ اس جزیرے کے ساحل پر رکھ دیے اور خود تھوڑے فاصلے سے یہاں کے لوگوں کا رد عمل دیکھنے میں لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو کر ساحل پر آئے اور سمندر میں موجود اس ٹیم پر تیروں سے حملہ کرنے لگے۔ ڈاکومنٹری کریو ٹیم کا ایک شخص تیر لگنے سے زخمی بھی ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس قبیلے کے لوگوں کو کیمرے کی آنکھ نے عکس بند کیا۔ دوستو، 1981 میں ایک کارگو بحری جہاز بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جاتے ہوئے اسی نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے لوگ کشتیاں بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تیر کمان بھی تھام رکھے تھے۔ کیپٹن کو شک گزرا کہ یہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر اس کے جہاز میں موجود افراد پر حملہ کریں گے۔ اس نے فوراً حکام کو آگاہ کیا اور ایک ہیلی کاپٹر نے ان لوگوں کو ریسکیو کیا۔ البتہ لکڑی اور دھاتوں سے بنا یہ بحری جہاز وہیں جزیرے کے قریب ہی رہ گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے پہلی بار اس بحری جہاز کی شکل میں لوہے کو غالباً دیکھا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے تیروں میں اسی جہاز کے لوہے کا استعمال شروع کر دیا۔
دوستو ان سینٹینلیز سے پہلا باقاعدہ اور نارمل انٹریکشن 1991 میں ہوا۔ بھارتی ریسرچرز کی ایک ٹیم اس جزیرے پر اتری۔ خوشگوار طور پر اس بار ان لوگوں نے کوئی تیر وغیرہ نہیں برسائے۔ بھارتی ٹیم ان کے لیے کوکونٹس اور کچھ دوسرے تحائف لے کر گئی تھی۔ یہ لوگ ان چیزوں کو وصول بھی کرتے رہے۔ اس بار قریب سے ان کی زبان کو بھی سنا گیا، البتہ کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی۔ اس خاتون کے مطابق جب ان کی ٹیم اس جزیرے کے ساحل پر پہنچی تو اس قبیلے کے کچھ افراد تیر کمان لیے ان کے قریب آئے، البتہ انہوں نے فوراً ان کی طرف ناریل پھینکنا شروع کر دیے اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر وہ ناریل اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ خاتون کے مطابق اس قبیلے کے ایک فرد نے ان کی رائفل اٹھانے کی کوشش بھی کی، شاید وہ اسے لوہے کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا۔ دوستو 1991 کے بعد بھی ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی کوششیں کی گئیں، البتہ ہر بار وہی پہلے والا سخت رد عمل دیکھنے میں آتا، یعنی یہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے اور تیروں کی برسات شروع کر دیتے۔ 1991 میں نہ جانے کیا وجہ تھی کہ یہ سینٹینلیز اچانک اتنے پیسفل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ پھر سے پرانے رویے پر اتر آئے۔ آخرکار 1997 میں بھارتی حکومت نے اس جزیرے پر جانے پر پابندی عائد کر دی۔ 2004 میں اس علاقے میں ایک زبردست زلزلہ آیا، لیکن یہ لوگ اسے بھی بغیر کسی مدد کے ہی سروائیو کر گئے ہوں گے۔ 2006 میں 2 بھارتی ماہی گیر غلطی سے اس جزیرے کی طرف نکل گئے، جنہیں ان سینٹینلیز نے مار ڈالا۔ اس کے بعد بھارت کی سرکار نے اس جزیرے کے آس پاس کے تقریباً 9 کلومیٹر کے سمندری علاقے میں بھی داخلے پر پابندی لگا دی۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے یہ سب تو پرانے واقعات تھے، کہ آج بھی یہ لوگ دنیا سے اسی طرح کٹ کر رہ رہے ہیں؟ تو دوستو 2018 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس سوال کا جواب بھی دے ڈالا۔ ایک امریکی شخص مذہب کی تبلیغ کی غرض سے غیر قانونی طور پر اس جزیرے پر گیا۔ مقامی لوگوں نے اس پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ پہلی بار تو وہ کسی نہ کسی طرح سے جان بچا کر نکل آیا، لیکن دوستو اس امریکی پر ایک جنون سوار تھا، لہٰذا وہ دوبارہ اس جزیرے پر چلا گیا۔ اس بار وہ واپسی کے راستے بند کر کے آیا تھا۔ بھارتی حکام کو جب خبر ہوئی تو وہ اس جزیرے کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سینٹینلیز ایک شخص کو دفنا رہے ہیں۔ تب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی امریکی ہے اور اپنی جان کھو بیٹھا ہے۔ دوستو امریکی حکومت نے بھی اس حوالے سے اس قبیلے کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانے کا ہی فیصلہ کیا۔ دوستو مختلف وقتوں میں جن لوگوں نے سینٹینلیز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کے کلچر اور رہن سہن کے حوالے سے چند باتیں نوٹ کیں۔ یہ لوگ ایسی زبان بولتے ہیں جو بہت قدیم ہے۔ یہاں کے لوگ اس قدر پتھر کے زمانے میں ہیں کہ ابھی تک انہیں لباس پہننے کا تصور تک نہیں، اور آج بھی یہ لوگ خود کو مختلف چیزوں سے ڈھانپتے ہیں۔ مرد اور خواتین گلے، کندھوں اور سر پر سجاوٹ کے لیے ہار پہنتے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے درختوں کے پھل اور سمندر سے مچھلیاں کام آتی ہیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی بنا رکھی ہیں۔ یہاں کچھ جھونپڑیاں بڑی ہیں جبکہ کچھ چھوٹی۔ ماہرین کے مطابق یہاں متعدد اقسام کے ایسے پودے، پرندے اور جانور بھی یقیناً پائے جاتے ہوں گے جو شاید اب دنیا کے کسی اور حصے میں نہ ہوں۔ البتہ چونکہ یہاں کبھی کوئی بھی سروے کرنا ممکن نہیں ہو پایا، اس لیے اس بارے میں صرف اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں۔ یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 جبکہ کم سے کم 23 درجے سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ دوستو رواں سال یعنی 2022 میں ایک بار پھر نارتھ سینٹینل آئی لینڈ کو بہت ڈسکس کیا گیا، جب ایک مشہور برطانوی سیاح نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس جزیرے کو وزٹ کرنے کے حوالے سے ایک پوسٹ کی۔ اس شخص نے پلان پیش کیا کہ ہم 2 چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر اس جزیرے کے قریب جائیں گے، ہمیں دیکھ کر یہاں کے لوگ تیر لے کر ساحل پر آ جائیں گے، تب ہماری ایک کشتی کے لوگ ان کو کسی نہ کسی طرح ڈسٹریکٹ کریں گے، جبکہ دوسری کشتی کے افراد چپکے سے اس جزیرے پر اتر جائیں گے۔ اس طرح ہم اس جزیرے پر کچھ کیمرے، انٹرنیٹ ڈیوائس اور
سولر پینل وغیرہ نصب کر کے آ جائیں گے، جس سے ہمیں ان پر نظر رکھنے میں آسانی ہوگی اور ان کے بارے میں کافی کچھ معلومات بھی ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہم کسی ڈرون کیمرے سے بھی ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں، لیکن یہ محض ایک آئیڈیا ہی تھا۔ اس پر ظاہر ہے عمل کرنا اتنا آسان نہیں اور یہ غیر قانونی بھی تھا۔ دوستو، نارتھ سینٹینل آئی لینڈ شاید اس وقت دنیا میں واحد ایسا علاقہ ہے جس کے بارے میں آج بھی ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ یہ لوگ کسی سے نہ ملنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس جزیرے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید وہی پورٹ مین والا واقعہ ہے یا شاید کوئی اور وجہ، یہ حقیقت تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ سب سے کٹ کر رہنے کے باوجود یہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں چاہے کوئی وبا پھیلے یا کسی بھی بحران کا سامنا ہو یا جنگ کا دور ہو، یہ لوگ ان سب سے بے خبر اسی جزیرے پر آباد رہتے ہیں اور کامیابی سے اپنی نسل آگے بڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھنے میں کافی صحت مند بھی لگتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ نیچر کے زیادہ قریب رہنا اور جسمانی مشقت کرنا ہے۔ اس جزیرے سے متعلق دو موقف سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، یہ بھی دنیا دیکھیں، نئی نئی چیزیں سیکھیں، جبکہ ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ ان کو ان کے حال ہی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ اپنی دنیا میں خوش ہیں اور ان کے جسم میں آج کل کے جراثیم سے نمٹنے کی امیونٹی بھی ظاہر ہے نہیں ہے۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا دور جدید کے انسان کو ان سے رابطہ کرنا چاہیے یا ان کو یوں ہی ان کی اپنی دنیا میں مگن رہنے دینا چاہیے؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔